بنان وكيف بقطعها وهو الشتاء وسيفهن شتاء. عقاب کی جمع عقبہ گھاٹی. وما ادراک ما العقبہ. لبنان اب ملک کا نام. بقطعها قطع مصدر، شتاء موسم سرما اور صیف موسم گرما. وعقاب لبنان وکیف بقطعها، اور لبنان کی گھاٹیوں کو کیسے طے کیا جا سکتا ہے. جبکہ موسم سرما شروع ہے. اور یہاں تو موسم گرما بھی سردی کی یاد تازہ کر دیتا ہے. جن اونچے پہاڑوں اور وادیوں میں برف سال بھر رہتی ہے، وہاں موسم گرما کے اندر بھی وہی سردیوں جیسا منظر ہوتا ہے کہ کچھ اضافی اور زائد لباس پہنے بغیر وہاں رہن سہن مشکل ہو جاتا ہے. ابھی جون جولائی کی گرمیوں جیسے موسم میں بھی وہاں لوگ واسکٹ، جیکٹ اور اون کا گرم لباس کا استعمال رکھتے ہیں. تو موسم سرما کے اندر ایسی جگہوں پر سفر دشوار ہو جاتا ہے کہ بارش اور اس کے ساتھ برف باری کی وجہ سے راستے نظر نہیں آتے، اور ایک جگہ جہاں غلطی سے پاؤں پھنس گیا یا الجھ گیا یا سلپ ہو گیا تو پھر قیامت تک دوبارہ اس گلیشیئر سے انسان نہیں نکل سکتا. تو اس لیے وعقاب لبنان وکیف بقطعها وهو الشتاء، موسم سرما میں کیسے یہاں کی گھاٹیوں کو، وادیوں کو عبور کیا جائے گا. گھاٹی کہا جاتا ہے دو پہاڑوں کے درمیانی حصے کو، کہ یہاں تو موسم گرما کے اندر بھی وہی موسم سرما کا منظر رہتا ہے. لبس الثلوج بها علی مسالکی فکأنها ببیاضها سوداء. لبس یلبس باب ضرب سے لبس یلبس، اس کے معنی خلط ملط کرنا. قرآن پاک میں ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. اور باب سمع یسمع سے لبس یلبسو، لباس اس کے معنی پہننے کے. اسی سے ہے لباس جسے پہنا جاتا ہے. سلوج جمع ہے سلج کی.
सल्ज बर्फ, उसी से है सल्लाजा। डीप फ्रीजर को सल्लाजा कहते हैं कि वो भी बर्फ बनाता और जमाता और ठंडा करता है। फ्रिज, डीप फ्रीजर दोनों को सल्लाजा। मसालिक मसलक की जमा है, चलने का रास्ता। सलका यसलुको। बयाद और सौदा, इसका माना ये है जब चारों तरफ सफेदी ही सफेदी हो तो इंसान की नजर चकरा जाती है और अंधेरा छा जाता है। तो बर्फानी इलाकों में बर्फ के मौसम पर जब चारों तरफ जमीन सफेद चादर ओढ़ लेती है तो उसमें आदमी मुस्तकिल चल नहीं सकता है कि आंखों के सामने चारों तरफ सफेदी की वजह से अंधेरा आ जाता है। आंखें बंद करके फिर खोल कर फिर चलना पड़ता है। ये ऐसे ही जैसे सूरज की तेज रोशनी को देखें तो आंखें चुंदिया जाती हैं, या वेल्डिंग की रोशनी को देखें, हालांकि वो रोशनी है उसे तो और तेज नजर आना चाहिए, लेकिन उस पर देखने के बाद फिर दाएं बाएं देखे तो क्या नजर आता है? देखा कभी किसी ने, देखना नहीं, उसे नजर खराब होती है, लेकिन देखा कभी फिर क्या नजर आता है? अंधेरा नजर आना शुरू हो जाता है। ये माना बर्फ ने मुझ पर मेरे रास्तों को खलत मलत करके रख दिया। गोया कि ये अपनी सफेदी के बावजूद स्याही का मंजर पेश कर रही थी। अपनी सफेदी के बावजूद स्याही का मंजर पेश कर रही थी। वकज़ल करीमु इज़ा अक़ाम बिबल्दतिन सालन नुज़्ज़ारु बिहा वक़ामल माउ। करीम की जमा कुरामा, सखी लोग। अक़ाम युक़ीमु इक़ामा, ठहरना। बल्दा नगरा, कोई सा भी शहर, यानी हर शहरी इलाके को बल्दा कहा जाता है। साला यसीलो बहना, नुज़ार खालिस सोना, मुराद अशरफी, खालिस सोने की अशरफियां, जो पहले जमानों में सिक्के चलते थे सोने के। वक़ामल मा, और इसी तरह जब सखी किसी शहर में ठहर जाए तो खालिस सोना बहने लगता है और पानी ठहर जाता है।
سونے کا بہنا یا سونے کا بہانا یہ محاورہ ہے، اردو میں بھی کہا جاتا ہے اس نے دولت پانی کی طرح بہا دی، یا اس نے روپیہ پیسہ ہوا میں اڑا دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ محاورے کے طور پر لفظ بولا جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب سخی لوگ ٹھہرتے ہیں تو پھر وہ مستحقین میں یا ہر آنے والے کو بطور تحفے کے اشرفیاں دیتے ہیں، اور وہ کس کی بنی ہوتی ہیں؟ سونے کی. تو لہذا جس کو مل گیا پیسہ، مال مفت اور دلے بے رحم، وہ کہے گا یار یہ لاؤ یہ کولڈ ڈرنک. اب پانی کو کوئی نہیں پوچھے گا، پھر کولڈ ڈرنک کی زہر پینے کے لیے کیا ہے، ہر آدمی پہنچ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ آپ یعنی پانی کو پھر کوئی نہیں پوچھتا، سونے کی ریل پیل کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ آگے بڑھ جاتا ہے سلسلہ. گوادر میں بھی جن لوگوں کو نشہ چڑھا زمینوں کی خرید و فروخت کا اور وہ مفت میں پیسے آنے لگے، تو وہ پانی سے کلی نہیں کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد، بلکہ اسی کولڈ ڈرنک سے کلیاں ہوتی تھی. اور جب پیسے ختم ہونے لگے اور زمینی کاروبار ڈاؤن ہونے لگا تو پھر ٹیشو پیپر بھی ڈھونڈنے لگے کہ یار اب یہ کہاں سے ملیں گے. تو ظاہر یہ ہوتا ہے جب ریل پیل زیادہ ہو جائے تو پھر پانی کو کوئی نہیں پوچھتا، تو اپنے ناز و نخرے کے لیے پانی کے متبادل دیگر چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سال النزار اس محاورے کی طرف اشارہ ہے. جمد القطار ولو رأته كما ترى بہتت فلم تتجسس الانواء. جمد یجمد جامد ہونا، قطار قطرتن کی جمع بارش کے قطرے، بہتت حیران اور پریشان ہونا. قرآن پاک میں ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تتجسس طلوع ہونا، باب تفاعل سے طلوع ہونا. انواع نو ان کی جمع ہے، ستارے. یہ عرب کے اپنے رسم و رواج کے مطابق کہ موسم برسات کا ستارہ جب طلوع ہوگا تو پھر بارشیں شروع ہو جائیں گی. یاد بھی ہوتا ہے گرمیوں کا ستارہ آ گیا اور اسی طور پر سردیوں کا ستارہ ٹھنڈا تارا آ گیا، سردیاں شروع ہو گئی. تو اس لیے ان کے ہاں جیسے چاند کی 28 برج ہیں، اسی طرح ستاروں کے بھی 28 انواع ہیں جن کے ساتھ موسم کی تبدیلیاں بدلتی رہتی ہیں. مرالیۃ الفلکیات کا موضوع بارش کے قطرے جم جاتے، بارش کے قطرے جم جاتے. اگر بارش دیکھ لیتی سخاوت کا یہ منظر جسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ حیران ہو جاتی، یعنی بارش وہ حیران ہو جاتی اور نو نامی ستارہ ہی طلوع نہ ہوتا.
تو وہ سخاوت کا یہ منظر کہ لوگ کس قدر اس نئی چیز کے شوق میں ہیں. اب بھی جہاں پر جنا ایجنسیوں کے علاوہ تو خیر حالات کی وجہ سے ختم ہو گیا، لیکن پرانے زمانے میں یعنی 30 سے 35 سال پہلے جہاں ایجنسیوں کے علاقے ہوتے، علاقہ خیر ہوتا، وہاں گورنمنٹ عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے چودھری، نوابوں اور کمشنر، ڈپٹی کمشنر ان افسران کو بھیجتی اس میں خاص موقع پر، جیسے 23 مارچ، 14 اگست وغیرہ ذالک. تو اس میں وہ ایسی ہی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتے کہ یار کوئی نئی چیز گفٹ ہے نا وہاں پر ہم نے کھلی کچہری منعقد کر کے عوام کو دینی ہے. تو کوئی جوس تو کوئی کیا اور کوئی کیا جو ہے نا وہ اسی طرح دیتے مختلف چیزیں تاکہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ جڑیں، تعاون کرنے پر آئیں، آمادہ ہوں. تو اس میں کئی اس نئے لوگ جب جنا اس میں آتے تو ایک اس دور میں انہوں نے سگریٹ پیش کیے سب کو ایک ایک، اور خود جلا کر اس کو بتلایا کہ دیکھو ایسے جنم ہوتے ہیں. تو ظاہر اب کئی لوگ جو بچارے نے جنہوں نے آج ہی دیکھا ہے ان کو تو اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا سیدھا رخ کون سا ہے اور الٹا کون سا ہے، جنا کدھر سے جلاتے اور کدھر سے منہ میں پکڑتے. تو وہ دوسری طرف سے اس کو سلگا کر جلانے والے کو منہ میں رکھ لیتے کہ یار چلو ان لوگوں کے ساتھ چلو، ساتھ جنا ہو جائے. یہ نہ کہے کہ ہمارے دیے ہوئے سگریٹ کو انہوں نے پیا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کہتے یار یہ دیکھو ہم نے بھی منہ میں رکھا ہوا ہے جنا، حالانکہ وہ الٹا پکڑا ہوتا جنا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ منظر سخاوت کا اگر بارش دیکھ لے تو یہ نو نامی موسم برسات کا ستارہ ہی طلوع نہ ہو. فی خطہ من کل قلب شہوۃ حتی کأن مدادہ الاہواء. خطہ یخط تحریر کرنا، تحریر لکھائی. قرآن پاک میں ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ. قلب کی جمع گزر گئی شہوت، چاہت کا ساما، اردو والی شہوت نہیں، چاہت کا ساما. مداد سیاہی، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. مداد سیاہی، الاہواء چاہتوں کی آمیزش. ہون کی جمع احوا، اس کی تحریر میں ہر دل کی چاہت کا ساما ہے. گویا کہ اس کی سیاہی میں ہی چاہتوں کی آمیزش کر دی گئی ہے. اسی لیے جو بڑے صحافی اور تحقیقی مضامین لکھنے والے ہوتے ہیں، اخبار میں وہ ہفتے میں بمشکل 1 یا 2 مضمون لکھتے ہیں، لیکن ادارہ انہیں پورے مہینے کے لاکھوں روپے پے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی تحریر، اس کا اداریہ، اس کا کالم ایسا جاندار ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کے پڑھنے کے لیے بسا اوقات اخبار لیتا ہے. وہ خبریں پڑھنے کے لیے نہیں لیتا کہ یار یہ نیا کیا مضمون اس میں آیا ہے، کیا لکھا ہے اس نے، صرف اس کے مضمون، اداریے اور کالم کو پڑھنے کے لیے لیتا ہے. تو اب ہر آدمی اس میں اپنی اپنی مطلب کی بات نکالتا ہے جس سے اس کو مقصود
اور مطلوب متعلق ہوتا ہے ایسے بھی کئی لوگ ہیں نا، اسی لیے کئی کتابیں جو ہٹ کر جاتی ہیں ظاہر ہے کہ ان میں یہی کمال ہوتا ہے کہ یار اس میں کیا نایاب مضمون ہے، کیا چیز اس کے اندر آئی ہے، اور وہ مارکیٹ میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتی ہے۔ یا اور خطرناک کوئی مضمون ہے تو بس اوقات ایجنسیاں وہ آنے سے پہلے ہی اس کو مارکیٹ میں سے غائب کر دیتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اسی لیے کہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ ہر ایک اس میں کیا لے گا، دلچسپی لے گا۔ تو ایسی یوں تو پاکستان میں کئی کتابیں جو ہٹ ہو چکی، لیکن ان میں سے ایک دجال 1 اور دجال 2 وہ بھی لاجواب شاہکار علمی اور تحقیقی مضمون پر مشتمل کہ وہ بھی ہٹ کر گئی اس 15ویں صدی کے اندر بھی۔ وَلِكُلِّ عَيْنٍ قُرَّةٌ فی قربی، چلو بیٹھ جاؤ، حتیٰ کأن مغیبہ الاقزاء، عین کی جمع گزر گئی، قرہ آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان، یعنی جسے دیکھتے ہی انسان کو سکون مل جائے اسے کہا جاتا ہے قرہ۔ اسی لیے نماز کے متعلق آپ نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی یہ نماز پڑھتے شروع کرتے ہی ایسا سکون مل جاتا ہے کہ دل دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ جنت کی ابتدائی نعمتوں سے متعلق ذکر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، قُرَّہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اسی لیے بعض آثار میں جو نیک صالح بیوی کے اوصاف ذکر کیے گئے ان میں کہ ایک یہ کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو، معنی یہ کہ اسے دیکھتے ہی اس کے کردار، گفتار، اخلاق، عادات، خصائل سے انسان کو سکون مل جائے، تو قرہ اسے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو، نعمت المتاع یہ دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے۔ یہ معنی اس معنی کے لحاظ سے ہو حتیٰ کأن مغیبہ غائب ہونا، مصدر میمی، الاقزاء قزیون کی جمع، جیسے آنکھوں میں کوئی کچرا، دھول، مٹی پڑ جاتی ہے تو جب تک وہ آنکھوں سے نکل نہ جائے اس وقت تک آنکھوں میں تکلیف، دکھن، پریشانی رہتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اقزاء۔ اور ہر آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اس کا قرب پانے میں۔ گویا کہ اس کا آنکھوں سے اوجھل ہونا تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے متعلق کئی واقعات میں کہ حضرت گئے اور بہت دیر کر دی تو خشینا وفزعنا، ہم خوف زدہ ہو گئے، گھبرا گئے، تلاش کے لیے مختلف جہاد میں نکل گئے،
کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضرت گئے کدھر، اور کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے پیچھے، کہ بھائی کیا کدھر؟ تو ظاہر ہے کہ یہ چاروں طرف دیکھنا مغیبہ القضا، یہ آنکھوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ نگاہیں انہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہاں گئے۔ تو یہ مانا کہ ہر آدمی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے اس کا قرب پانے میں، یہاں تک کہ اس کا آنکھوں سے غائب ہونا یعنی اوجھل ہو جانا الاقضا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ فوراً آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نظر نہ آئے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ جیسے چھوٹے بچے جو ہے نا گھروں سے نکل جائیں تو فوراً والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی کیا کدھر جانا، اور دائیں بائیں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ من یہتدی فی الفعل ما لا تہتدی فی القول حتی یفعل الشعراء، یہ وہی منطقی اصطلاح بالفعل اور بالقوہ، بالقول سے مراد ہے بالقوہ۔ شعراء شاعر کی جمع، والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ اسی کی ماقبل کی خوبی کا ذکر ہے، جو بالفعل وہ کام کر گزرتا ہے، جو بالفعل وہ کام کر گزرتا ہے جو دوسرے بالقوہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہ پھر شعراء کو اس کی خبر ہوتی ہے، کہ پھر شعراء کو اس کی خبر ہوتی ہے، پھر وہ اپنے اشعار اس کے لیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو مانا یہ کہ یہ نام و نمود کا قائل نہیں، کام کرنے کا قائل ہے، اس لیے پہلے ہی سے نہیں وہ پریس کانفرنس اور پریس کلب جانے کا شوقین، بلکہ وہ اپنا کام کر لیتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے دوسرے لوگوں کو وہ جو کام ہم سوچ رہے تھے وہ تو اس نے کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب شعراء کو پھر خیال آتا ہے، ہاں یار اب چلو اس کے بارے میں کوئی اشعار تو بناؤ یار، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مانا یہ کہ اب اگر اس کو نام و نمود کی ضرورت ہوتی تو یہ 14 اگست کی طرح پہلے سے کیا ہو جاتا، اس کا پرچار شروع کر دیتا اور شعراء لگ جاتے اپنی گیتیں اور مائیے بنانے کے چکر میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جو لوگ بالقوہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان میں استعداد صلاحیت ہی نہیں اس کام کے کرنے کی، یہ بالفعل وہ کام بھی کر جاتا ہے۔ فی کل یوم للقوافی جولۃ فی قلبہ ولأذنہ اصغاء، یوم کی جمع ایام، یوم القیامہ، یوم الآخرہ، بار بار قوافی قافیتن کی جمع، شعر کا آخری ہم لفظ جو ایک ہی طرح تمام اشعار میں آ رہا ہو اسے قافیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، احوا، اقضا، شعراء، اصغاء، شہبا، ایک ہی وزن آ رہا ہے۔ تو اس ہم وزن الفاظ کو کہا جاتا ہے قافیہ،
اور نثر کے اندر ایک ہی طرح کے الفاظ آئیں نثر کے اندر، اسے کہا جاتا ہے سجا بندی. سجا اسجا اس کی جمع. تو نثر میں ہم وزن الفاظ کے آنے کو سجا کہا جاتا ہے اور اشعار میں آنے کو قافیہ کہا جاتا ہے. جولہ جالا یجولو گھومنا، گشت کرنا. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عربی جہاں ذرا تشکیل ہوتی ہے. نحنو مستعدون للجولہ، ہم گشت کے لیے تیار ہیں. یہ نذهب الى الجولہ، تو جولہ گشت کرنا. قلب کی جمع گزرگی اذن، جمع مفرد آذان. اصغاء متوجہ ہونا، کان لگانا، متوجہ ہونا. ہر دن اشعار اس کے دل میں گشت کرتے رہتے ہیں اور اس کے کانوں کا کام ہی غور سے سننا ہے. یعنی آپ کوئی کام دھندا تو ہے نہیں، اس لیے اشعار وہ کہتے ہیں روزانہ نئے اشعار، تو پھر آگے دیگر شعراء اسی کے متعلق اپنی طبع آزمائی شروع کر دیتے ہیں. ایک کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اس کے مقابلے میں یہ اشعار میں نے شعر سوچا ہے، یہ معنی میں نے سوچا ہے، اور وہ ہر ایک ہی سنتا رہتا ہے. ہاں یار واہ، یہ بھی تو نے بہت زبردست شعر کہا، تو نے بھی بہت بہتر کہا، بہت اچھا کہا، بہت موضوع کہا. تو اب وہ ایک شعر کہہ دیتا ہے اور پھر سارے شعراء اس کے مطابق اشعار بنانا شروع کر دیتے ہیں.